اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 24 قرآن حکیم کے 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے آخری 5 رکوع اور سورہ مؤمن کے مکمل 9 رکوع شامل ہیں، جبکہ سورہ فصلت کے ٹوٹل تو ویسے 6 رکوع ہیں، لیکن 5 رکوع جو ہیں وہ 24ویں پارے میں ہیں، ایک نیکسٹ پارے میں ہے۔ تو سورۃ الزمر اس کا پہلا رکوع دیکھیے، آیات ہے اس کی 32 سے لے کر 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ۔ کیا بتایا گیا ہے؟ 2 کردار جو ہیں ان کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آیات انسان کے 2 کردار اور پھر ہر کردار کا انجام بھی بتا رہے ہیں۔ ایک تو 2 کردار بتائے جا رہے ہیں، پھر ہر کردار کا جو ہے انجام بتایا جا رہا ہے۔ پہلا کردار اس بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دعوت توحید کو جھٹلا دیتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان ہے جو ہمیشہ حق بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آئے اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند ہی متقی ہیں۔ اللہ ان کے چھوٹے ہی نہیں بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور حق کا ساتھ دینا ہے یہ ان کے لیے نعمت کا باعث بنے گا کہ حق کا ساتھ دینے کا ان کو بہترین اجر عطا فرمایا جائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت پرووائڈ کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں یہ بات بھی ڈسکرائب کی جا رہی ہے، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ خصوصی اعتبار رکھتی ہے یہ آیت، اور عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس میں ہم سب بھی تو بندے ہی ہیں نا۔ تو وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، مشرکین کے جھوٹے معبود یقیناً کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی معبود ہے، ہر طرح کا اختیار رکھنے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو ایک اللہ کو معبود بنا کر، اللہ کو معبود مان کر اسی سے ڈرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ کل نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، پھر وہ غیروں کی طرف نہ تو توجہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ غیروں سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کا جو رکوع ہے وہ رکوع نمبر 5 ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور آیات ہمارے پاس اس میں 42 سے لے کر 52 تک ہیں۔ ذکر کیا کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بارے میں ایمان رکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بتایا گیا کہ شفاعت کا کل اختیار، مکمل اختیار، فل اتھارٹی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ اس کے سوا دیگر معبود وہ سب بے اختیار ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور اللہ جس کے لیے پسند فرمائے گا اسی کی شفاعت جو ہے وہ کی جائے گی۔ جو لوگ آخرت کی جو پوچھ گچھ ہے، انویسٹیگیشن ہے، حساب کتاب ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ غلط رویے اختیار کرنے کی بجائے، بہانے تراشنے کی بجائے، خود ساختہ معبودوں کے بارے میں کوئی بھی اچھا یا برا گمان رکھنے کی بجائے کیا کریں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک مانے اور اللہ کو ہی فالو کریں، توحید کے پیچھے ہی چلیں، تبھی ان کی شفاعت بھی ہو سکے گی۔ اور یہ جو باقی سب باطل ان کے خیالات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کروا سکے گا، نہ ان کو چھڑا سکے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جتنا بھی چاہیں، جتنے بھی فضول عقیدے اختیار کر لیں، کوئی ممکنہ شے بے شک یہ فدیے کے طور پہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ جی پیمنٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے
بچا لے ہمیں عذاب نہ ہو ہم بچ جائیں. کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا جب ان کے کرائمز جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا ان کے سامنے آ جائے گا. تو پھر عذاب سے کون رکھ سکتا ہے؟ تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے. آیات اس میں 53 سے لے کر 63 تک ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ گار انسان جو ہیں ان کے لیے ہوپ کریٹ کی گئی ہے. ان کو انتہائی امید دلائی گئی ہے اور امید کے ساتھ پھر بشارت بھی دی گئی ہے. اس پلیس پر جو ہے آیا نمبر 53 اس رکوع میں مینشن ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا زیادتی کر لی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہاں پر بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے امید سے بھری ہوئی جو ہے بشارت عطا فرمائی ہے. کس لیے؟ تاکہ اللہ کا یہ بندہ جو ہے یہ پلٹ آئے سچی توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ میں یہ شامل ہے کہ حقوق جو عباد ہیں حقوق العباد ہیں ان میں بھی جو ہے کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے اور حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا بھی ازالہ کیا جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جائے. یہی بات یہاں پر ڈسکرائب کی گئی ہے کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اور اللہ نے جو قرآن کریم عطا فرمائی ہے تمہیں اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی پیروی کرتے رہو. یہ بتایا گیا یہاں پر رجوع الی اللہ کا طریقہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کا طریقہ. اور جو لوگ بد نصیب ہیں کہ جو اللہ کی اس قدر جو ویلیویبل بشارت ہے یہاں پر اس امید افزا بشارت جو کہ خوشخبری کے طور پہ یہاں پہ دی گئی ہے نہیں مانتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی طرف پھر پلٹتے بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آج جو مہلت ان کو ملی ہوئی ہے وہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو کل وہ حسرتوں میں ہوں گے اور فریاد کریں گے کہ کاش ان کو مہلت مل جائے تاکہ وہ دنیا میں لوٹ کر نیک عمل کر لیں بہت اچھے بن جائیں. کل صرف حسرتیں ہوں گی. عمل کا موقع آج ہے میرے اور آپ کے پاس اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے ہمیں پلٹنے کی توفیق دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں اور قرآن حکیم کو تھامتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد پھر آگے ہیں رکوع نمبر 7. آیات میں 64 سے لے کر 70 تک ہیں. اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی نفی کی گئی ہے نگیٹ کیا گیا ہے اور وہ بھی بہت زوردار طریقے سے. یہ جو سارے کے سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے اس رکوع میں. تو جو لیڈرز تھے قریش کے سرداران قریش کی طرف سمجھوتے کی پیشکش کا بیسیکلی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا آفر کی تھی. وہ کہنے لگے کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے. یہ سورہ کافرون کے پس منظر میں بھی یہ بات کی جاتی ہے عموم کے اعتبار سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے اور یہاں پھر بتا دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں. سپوز بالفرض اگر کسی پیغمبر نے بھی شرک کیا ہوتا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی. شرک اتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے. پھر مزید یہ یہاں واضح کیا گیا کہ کسی نبی سے کسی پیغمبر سے شرک کا امکان نہیں ہے اور یہ سنایا گیا مشرکین مکہ کو کہ یہ تمہاری جو سوچ ہے نا جو تم لوگ آفر کر رہے ہو سودے بازی کی ایگریمنٹ کرنے کی یہ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دعوت توحید پر ہی استقامت کا مظاہرہ فرماتے رہیں گے۔ پھر مزید یہاں پر ڈے آف دا ججمنٹ کا بھی تذکرہ ہے، قیامت کا، کہ جب پوری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، حشر کا میدان جو ہے وہ سجے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی تجلیات کا ظہور فرمائے گا اور تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا۔ زمین جو ہے وہ نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ دیے جائیں گے۔ انبیاء اور دیگر جو گواہی دینے والے ہیں، دیگر گواہ، وہ گواہی دینے کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ پھر آگے بھی جو رکوع نمبر 8 سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی آیات 71 سے لے کر 75 تک ہے، اس میں بھی یہی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ قیامت کے جو مناظر ہیں آخری، انہی کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے آخری مناظر کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی حساب کتاب بھی ہونا ہے، حشر کا میدان بھی سجے گا، نامہ اعمال بھی عطا ہوں گے۔ آخری مناظر جو ہیں، جو بھی سین ہیں، ان سب کا یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں کہ کفار گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر معمور فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسولوں نے آ کر تمہیں اس دن کے بارے میں خبردار نہیں کیا تھا؟ تو اقرار کریں گے، ہاں ہاں، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری بیڈ لک کہ ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے فوکس نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اس کے پھر اپوزٹ پہ جو متقی ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یعنی نافرمانی سے جو بچنے والے ہیں، پھر اب ان کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا ذکر ہے کہ ان کو گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جنت پر معمور فرشتے ان پر اعلان فرمائیں گے جنت میں داخلے کا، اور مبارکباد پیش کریں گے، انہیں کنگریچولیٹ کریں گے اور خوشخبری دیں گے، بشارت دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی وسیع سرزمین کا ان کو وارث بنا دیا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو بہت زبردست ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، اے سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے، انشاءاللہ، آمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آخری جو آیات ہیں اسی رکوع کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باشعور مخلوق ہیں، وہ مختلف معاملات کے حوالے سے اپنی اپنی اوپینین رکھتے ہیں۔ جب اللہ کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو وہ باہم اس حکم کی حکمت کے حوالے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا اور وہ جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے، اب اللہ ان کے درمیان اختلاف رائے کا بھی فیصلہ سنا دے گا۔ تو تمام فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری جو سورہ زمر ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سورہ غافر کی طرف۔ سورہ غافر کا ایک نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اور اس میں سورہ زمر میں
جو ہے اللہ کی عبادت پر زور تھا، اور اب توحید کا اور ایک اور تقاضا جو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ دعا ہے، کہ دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے کا بیان والا اسلوب جو ہے آپ کو اس سورہ میں ملے گا۔ تو نمبر 1 رکوع اس کا جو ہے آیات اس کی 1 سے لے کر 9 تک ہیں، اور فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی مانگنی چاہیے۔ 1 سے لے کر 9 تک آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی شان بیان ہوئی ہے جو اس بات کی مظہر ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ بیان یہ کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم اس شان والے رب نے نازل فرمایا جو زبردست ہے، ہر دعا پوری کر سکتا ہے، سب جاننے والا ہے، اسے علم ہے کہ کسی بندے کی کیا حاجت ہے اور اس کی حاجت کن اسباب کے ذریعے پوری ہونی ہے، شدید سزا دینے والا بھی وہ رب ہے، اور مظلوموں کی اگر سننے والا ہے، ان کی فریاد رسی کرنے والا ہے تو وہ بھی وہی رب ہے، اور کوئی اگر کسی ظلم کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے کسی ظالم کے پاس بھی، تو ظالموں کو عبرتناک سزا دینے والا اور ان ظالموں کے چنگل سے اس انسان کو جو مجبور ہے، بے کس ہے، نکالنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو بڑی وسعت والا، بہت ہی کیپیسٹی والا، بہت وسعت والا ہے وہ رب، جو چاہے اور جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر ہیں، تو انسانوں کو پھر یہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ دعا صرف اللہ سے کریں۔ اور بہت ہی پیارا، سمجھنے ایک طرح سے گفٹ والا یہ مقام ہے، تحفے والا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ فرشتوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے مقربین، یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو اہل ایمان توبہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان، باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو بھی جنت عطا فرما، اور انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حق میں فرشتوں کی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ تو ادھر زمین پر بندے ایمان والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، تو عرش کو تھامنے والے فرشتے ادھر آسمانوں پر اوپر، بہت اوپر، اللہ اکبر، ان زمین والے بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان دعاؤں کی میں اور آپ، ہم سب لوگ ان کے مستحق ہو سکتے ہیں، بس اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کنڈیشنز لگائی ہیں کہ اہل ایمان بنو، اللہ ہی کے راستے کو فالو کرو اور توحید پہ جم جاؤ۔ تو جو کوئی بھی پورا کا پورا دین میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کے لیے کیوں دعا نہیں کریں گے؟ پھر جو ہے آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے آیات نمبر 10 سے لے کر 20 کے اندر کہ اہل جہنم کی جو عبرتناک سزا ہے اس کا بیان ملے گا۔ اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ عذاب کی شدت سے بیدار ہو کر اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے زندگی برباد کر ڈالی۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اور دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو فراموش کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا ڈالا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے تم جو تم آج اپنے آپ سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا جب تم ایمان کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے، اے اللہ، ہم نے تو ایک وقت گزار لیا، اب تو ہمیں ایک موقع دے دیں، ایک چانس دے دیں، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس ہمیں دے دیں، ایک اپرچونٹی، جسٹ سنگل چانس، ون اپرچونٹی، تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں۔ فرمایا جائے گا ہرگز نہیں،
चांस तो एक ही मर्तबा अता हुआ, मौका तो एक ही बार मिला जो दिया था, और इन लोगों ने शिरक किया था, तौहीद की दावत कबूल नहीं की थी, उसे रद्द किया था। अब ये जहन्नम के अदाब में पड़े रहेंगे। अहले ईमान को तलकीन की गई, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही को पुकारे, ख्वाह काफिरों को कितना ही बुरा लगे। और अगर ईमान वाले चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुने, तो ईमान वालों को भी चाहिए कि अल्लाह के अहकामात माने। हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कबूल करे, हमारी माने और हमारी सुने, यकीनन हम ये सब ये चाहते हैं, तो हमें भी क्या चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात पर हम अमल करें। दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? माले हराम की वजह से, गुनाहों की वजह से। अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। गुनाहों की जहां तक बात है, एक छोटे से गुनाह को ही अगर आप पकड़ लें कि एक जो झूठ ही है, इंसान सब कुछ एक हो सकता है मुसलमान, लेकिन एक जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। तो अगर एक झूठ बोलने से इतनी बू फैलती है इंसान के मुंह से, इतनी स्मेल के फरिश्ते दूर चले जाते हैं, तो आप ये सोचें कि फिर बाकी गुनाहों की क्या सूरत हाल होगी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला को पसंद नहीं है झूठ। और हम तो देखें ना कि हम बड़े आराम से बोल लेते हैं, उसकी आउटकम क्या होती है हमारी जिंदगी में? सिर्फ एक झूठ। वो कहते हैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो डेली होती है ना हमारी किसी ना किसी के साथ। अगर हम यही सोच लें कि हमने झूठ का जिंदगी से खात्मा करना है, तो बहुत सारे गुनाहों से हम वैसे ही बच जाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी बरकत होती है सच की। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें झूठों में से ना करे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सचमुच की सादिकात बनाए इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 3, आयात 21 से लेकर 27 तक हैं। आले फिरऔन की सरकशी का तज़किरा है। बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन, हामान और कारून की तरफ वाज़े मोअजिज़ात के साथ भेजा गया। इन जालिमों ने उन मोअजिज़ात को माअज़ल्लाह जादू करार दिया, सरकशी की इंतहा को पहुंचे, और फिरऔन ने ऐलान किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का, मतलब कि बच्चा पैदा होगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरऔन ने अपने सरदारों के सामने इस बात का इजहार किया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मोहलत दी गई तो वो हमारे सारे के सारे निजाम को नेस्तो नाबूद कर देगा, तो हमें चाहिए कि हम उसे कत्ल कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। ये उसने प्लानिंग की थी अपने तौर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने फिरऔन और आले फिरऔन को नाकाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम की अहले ईमान की हिफाजत फरमाई। और यहाँ पे आगे फिर अगले रुकू में बहुत ही खूबसूरत एक वाकया जो है वो आगाज होने जा रहा है कि आयात इसकी 28 से लेकर 37 तक है। मोमिन आले फिरऔन का ईमान अफरोज कलमा हक से रिलेटेड है। अगले रुकू, जब फिरऔन ने माअज़ल्लाह इरादा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ स्टेप लेते हैं, प्लानिंग की उसने कि इनको शहीद कर देते हैं, तो आले फिरऔन में से एक बंदा जो कि ईमान ला चुका था, अब तक उसके दिल में ईमान था, अब वो खड़ा हुआ और उसने अपने ईमान का इजहार किया। बड़ी प्यारी तकरीर उसने की। कुरान करीम में तवील तरीन तकरीर जो मुस्तकिल अगर आई है तो वो इस मोमिन की, आले फिरऔन की है। जो आले फिरऔन में से था मोमिन, उसकी है। आले फिरऔन में से एक बंदा जो ईमान ले आया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उस बंदा मोमिन ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम एक ऐसे इंसान को शहीद करना चाहते हो जो कहता है अल्लाह मेरा रब है। बिलफर्ज, सपोज, अगर उसका क्लेम, उसका यह दावा दुरुस्त नहीं तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन अगर वो अल्लाह का सच्चा रसूल है तो फिर इसको जुटलाने का वबाल हम पर आकर रहेगा। बहुत ही प्यारी, बहुत दिलनशी बात उसने की, और उसका समझाने का अंदाज भी बहुत अपीलिंग है। जो उसने इख्तियार किया अपनी बात करने का, बहुत खूबसूरत अंदाज है जो उसने दोनों चीजों को सामने रख के बात की है, सॉलिड दलाइल के साथ।
اندیشہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح۔ پھر تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریاد کرو گے اور تمہاری فریاد نصیب نہیں ہوگی، تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی۔ تو فرعون نے اس بندہ مومن کی اس ایمان افروز بیان سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش کی اور کہا اپنے وزیر حامان سے، اے حامان، ایک محل تو اونچا سا بنا میرے لیے، ایک لمبا سا ہائٹ پہ بیسڈ بہت ہی اونچا سا ایک پیلس بناؤ میرے لیے، میں اس پر چڑھ کر آسمان پر جاؤں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں۔ یہ اس وقت اس نے بات کی کہ اے حمان، ایک محل تو اونچا سا بنا میرے لیے، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں پر جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں۔ یہ سازش اس کے ناکام ہو گئی۔ ظالم جابر حکمران کیا کرتے ہیں، یا تب کیا کرتے تھے، یا اب کرنٹ ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے ہیں، قوموں کو کھیل تماشے میں فضولیات میں لگاتے ہیں اور حقائق سے، ریالٹی سے دور رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے شاید کہ اس کی پکڑ کتنی سے شدید ہوگی، لیکن آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہماری سوسائٹی، ہماری نیشن پہ پوری کی پوری فٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کھیل تماشوں میں لگے ہیں، فضولیات میں لگے ہیں یا نہیں، یا حقیقت سے ہمارا کتنا کو واسطہ ہے۔ تو نہ تو اتنا اونچا محل بننا ہے، سیدھی سی بات ہے جو اس نے اپنی بات رکھی ہے اس وقت دربار میں، کہ آسمان تک وہ پہنچ سکے، اور نہ ہی اس نے کوئی اوپر جانا ہے۔ لیکن سازش اس کی کیا ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے اور وہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5، آیات اس میں 38 سے لے کر 50 تک ہیں۔ اب وہی جو مومن ہے آل فرعون کا، اس کا رقت امیز جو واز ہے ابھی تک چل رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے فرعون کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، مطلب کوئی اہمیت اس کی ہونے نہیں دی، محسوس نہیں ہونے دی، اور نہ اس کو انٹرپٹ کرنے کی اپنی بات میں اجازت دی، کیونکہ وہ سالڈ بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے اوپر کرم تھا۔ اس بندہ مومن نے اپنی سپیچ کو جاری رکھا، اس نے انٹرپٹ نہیں ہونے دیا اس کی فضول باتوں سے اس کو۔ اس نے کہا دیکھو، دنیا کی ساری لذتیں عارضی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت عطا ہوگی۔ اس بندہ مومن نے کہا کہ دیکھو، مجھے تم شرک اور کفر پر آمادہ نہ کرو، مجبور نہ کرو، سب کی چاہت تھی یہ، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہاری جو بات ہے نا اس کو نہیں مانوں گا، میں تمہیں کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی راہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحت کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ نے اس بندے کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد وہ موقع آیا جب فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے تھے۔ بتایا گیا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف ہے۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ صبح و شام آل فرعون کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس عذاب کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کس طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں؟ عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف۔ اس کے بعد مزید تذکرہ ہے کہ برے لوگوں کو جیسے دنیا میں عذاب ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب و قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں، پیشواؤں، اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے ہم، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار جو ہیں، وہ جو لیڈرز ہیں جن کو فالو کرتے آئے ہیں، کہیں گے نہیں، ہمیں اس مصیبت کو اب جھیلتے ہی رہنا ہے۔ جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں مامور فرشتوں سے کہیں گے کچھ ہماری سفارش کر دو،
کوئی ایک روز کا ہمارا عذاب تو کم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی شدت عذاب کے نتیجے میں جو حالت ہوگی اور جو یہ حسرتیں کریں گے، فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح تعلیمات لے کر؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ تو پھر فرشتے کہیں گے اب جہنم کا عذاب چکھتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آہٹوں سے بھی بچائے۔ جہنم تو خود بہت گرم ہے، تپتی ہوئی اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے، آیات 51 سے لے کر 60 تک ہیں۔ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہاں پر بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت دونوں میں مدد فرماتا ہے، اور پھر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت جو ہے وہ آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل حق کو تلقین کی گئی ہے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، اللہ ہی کی پناہ طلب کریں۔ وہ اللہ کے جو پوری کائنات بنا چکا، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب دشمنان دین جو ہیں ان کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور انہیں جرائم کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرو اور وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو لوگ سرکشی کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے پھر وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اس میں آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم، پھر کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جو تکبر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے نہیں مانگتے، ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو بہت ہی خوبصورت اور پیار کا انداز ہے، ادعونی استجب لکم۔ پھر ہمیں بس مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ بھی بغیر غفلت کے، مکمل فوکس کے ساتھ ہم مانگتے رہیں۔ تو اللہ سے نہ مانگنا یہ سرکشی ہے، اور سرکشی کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک طرح سے بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ پھر بھی ہمیں کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور محرومی ہے پھر انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے جو اللہ سے نہ مانگے، پھر اللہ کو نہ پکارے۔ پھر دین رکوع نمبر 7 کمز، آیات from 61 to 68۔ یہاں پہ بھی وہی دعا پہ ایمفسس، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات بتا دی گئی کہ محسن حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے بندوں پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، رات آرام کو دی ہے، دن کام کاج کے لیے عطا فرمایا ہے، زمین کو سموتھ بنایا ہے بچھونا میرے اور آپ کے لیے، آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، عمدہ تخلیق ہماری فرمائی ہے، کس قدر خوبصورت ہے ہر ایک انسان۔ اور پھر یہی نہیں، ہم جیسے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ جب خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، مالک بھی وہی ہے جو ہر طرح کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے، تو پھر ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا۔ اللہ اس نطفے، اس قطرے کو، اس ڈراپ کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا فرماتا ہے۔ یہ بچہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا اس پر آ جاتا ہے۔ کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟
تو اللہ ہی کو مانو اور اللہ ہی کی مانو۔ پھر دین رکو نمبر 8، آیات فرام 69 ٹو 78، یہاں پر پھر جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، نام نہاد مذہبی پیشوا بن گئے ہیں مشرکین کے، کفار کے، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر حق سے لوگوں کو دور پھیر رہے ہیں۔ ان قریب ان کو کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود؟ وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے ان کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ پھر رکو نمبر 9 ہے، مشرک قوموں کے انجام سے ہمیں کیا کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ آیات 79 سے لے کر 85 تک ہیں۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے، بینیفٹس کے لیے چوپائے بھی بنائے ہیں اور کشتیاں بھی بنائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، مگر انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا۔ ماضی میں بھی کئی اقوام، کئی ایسی نیشنز گزری ہیں کہ جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں قوت میں، نہ صرف یہ کہ خود کی قوت میں، افرادی قوت میں، طاقت میں، ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ کر تھی۔ قوم عاد اور ثمود کا ذرا آپ دیکھیں ہسٹری جا کر، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس قدر ان کے پاس اسباب تھے، مالی قوت تھی، طاقت تھی، ٹیکنالوجی سے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ان کے پاس نعمت موجود تھی ایز کمپیئر ٹو مشرکین مکہ۔ تو ان کے پاس جب رسول علم ہدایت لے کر آئے، وحی کی تعلیم لے کر آئے، تو ان لوگوں نے اپنی دنیاوی ترقی کو، مال و اسباب کو زیادہ اہمیت دی ایز کمپیئر ٹو وحی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، یہ جو ہماری دنیا میں پروگرس ہو رہی ہے، جو ہمیں مال و اسباب، مینلی ان دی اینڈ آپ خلاصہ کیا کرتے ہیں، مال و اسباب ہی کہتے ہیں نا، ہر طرح کی نعمت کو گھسیٹ کے مال و اسباب کے اندر لے آتے ہیں، جبکہ وہی اگر رب کو مان کر چلا جائے تو وہ ہر کیٹیگری جو ہے رزق کے اندر ڈیفائن ہو جائے گی۔ ہر وہ نعمت جو رب نے دی ہے وہ رزق ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن جو بندہ نہیں بلیو کرتا تو پھر اس کے لیے مال و اسباب از ایوری تھنگ، وہ ویلتھ کو پھر پرائیورٹی دیتا ہے۔ تو یہی بات کی گئی کہ انہوں نے دنیاوی ترقی کو اور مال و اسباب کو زیادہ امپورٹنس دی، زیادہ ویلیویبل سمجھا، اور وحی کی تعلیم کو ذرا بھی امپورٹنس نہیں دی، اور علم ہدایت کو معاذ اللہ صرف انہوں نے یہی نہیں کہ انہوں نے امپورٹنس نہیں دی، اہم نہیں سمجھا، انہوں نے علم ہدایت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی ساری کی ساری محنتیں، ساری کی ساری ٹیکنالوجیز، سارے کے سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ عذاب دیکھ کر توبہ کرنے لگے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت کا توبہ جو کرنا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ توبہ جو ہے وہ عذاب سے پہلے پہلے ہوتی ہے، ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی، اپنے لغزشوں کی جو ہے معافی مانگ لیں، عفو درگزر ہمارا ہو جائے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جب ایک دفعہ عذاب کوئی دیکھ لے پھر توبہ کرنے لگے تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہیں پہ ہماری جو ہے وہ سورہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آگے جو ہے ہماری سورہ فصلت، اور اس کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو معروف نام بیسیکلی اس کا حامیم السجدہ ہے، اور ایک نام اس کا سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے، اس کے اندر توحید کا ایک اور تقاضا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ سورہ فصلت، رکوع نمبر 1، آیات فرام 1 to 8۔ قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تذکرہ کیا گیا ہے
کہ قرآن کریم ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی۔ ایسے سعادت مند جو قرآن کریم کا علم سیکھنے کا ذوق شوق رکھتے ہوں، ان کے لیے قرآن حکیم کو آیات کی صورت میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور اسے ایک زندہ، فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، لہذا اس کتاب کا سیکھنا اور سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ یہ کتاب نیک لوگوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتی ہے اور مجرموں کو دردناک عذاب سے خبردار کرتی ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہٹ درمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی دلیل ہمارے سامنے پیش کریں گے، ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے، آپ کی کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرے گی، آپ تبلیغ کرتے رہیں اور آپ کی مخالفت ہم کرتے رہیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دل کی ایسی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو بیسیکلی اس کتاب کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کس طرح سے ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا، لیکن اب یہ ان کی بیڈ لک ہے، کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ اتنی عظیم نعمت کو لے نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کے اپنے ہی پاس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی اپنی زبان میں قرآن ان کو عطا ہوا، مگر یہ ہٹ درمی کرتے ہوئے ان تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی قرآن کی تعلیم کو قبول کرے، قرآن کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی تعلیمات اور تقاضوں پر عمل کرے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین۔ دین رکوع نمبر 2، آیات فرام 9 to 18، شرک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے زمین اور اس کے جتنے بھی خزانے ہیں 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان 2 دن میں تخلیق کیے، پھر ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کے کردار کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا۔ 6 دنوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ 4 دنوں میں زمین اور اس کے تمام ٹریجرز کو، خزانوں کو بنایا، اور 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کر دیا جانا۔ پھر تھوڑی بہت وضاحت 6 ایام کی بھی یہاں پر آئی، مگر ان کی اصل حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ بتایا کیا گیا ہے کہ دیکھو، جس اللہ نے سارا عمل تخلیق کیا، کوئی اور اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا خالق اور مخلوق کو تم برابر کر دیتے ہو؟ افسوس ہے کہ شرک کرنے والے یہ بھونڈی روش اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ بتائیے کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو قوم عاد، ثمود جیسا ان کا انجام بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قوم عاد نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو ٹھکرا دیا۔ یہ قوم عاد کا اسلوب تھا کہ انہوں نے تکبر، ایروگنس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو رد کر دیا تھا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اسٹرینتھ میں ہے، پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تند و تیز ہوا سے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ثابت کر دیا کہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اصل طاقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ قوم ثمود نے شرک کی روش اختیار کی تو اللہ نے زوردار زلزلے سے ان کو تباہ کر ڈالا، اور جن لوگوں نے دعوت توحید قبول کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 3 ہے، اس میں آیات 19 سے لے کر 25 تک ہے کہ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی جو ہے وہ گواہی کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانی وجود میں سے 3 اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ مشرکین، یہ کفار، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہاری یہ آنکھیں، تمہارے یہ کان
تمہاری یہ کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی اور یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تو یہ کھالیں بھی کہیں گی کہ اس اللہ نے، اس رب نے، اس خالق نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہمیں کیپیسٹی دے دی ہے کہ ہم بولیں، ہم ٹاک کریں۔ جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ان مجرمین سے کہا جا رہا ہے تمہارا گمان تھا کہ تمہارے کرتوت کسی کے علم میں نہیں ہے، لو تمہارے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے گواہی پیش کر دی ہے، اب تم خاموش رہو، فریاد کرو، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رکو نمبر 4 آیات 26 سے لے کر 32 تک ہیں۔ تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام یہاں بتایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو لوگوں کو قرآن کی تبلیغ سے روکو۔ ان کو سمجھ آ گئی نا، تو پھر ان کو پتا تھا کہ جو قرآن سن لیتا ہے وہ جان سمیت سب کچھ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس قرآن کی تبلیغ سے روکو، یہ ان کو موٹو تھا۔ یہ مشرکین نے فیصلہ کیا تھا۔ آج کے عہد میں بھی، آج کے ٹائم پیریڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن سے روکنے کی کس قدر سازشیں غیروں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ بہرحال قرآن کی تبلیغ تو جاری رہے گی، بتایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے اثر کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی کا دین ہی غالب ہوگا۔ ان دشمنوں کو جو تبلیغ قرآن سے روکتے ہیں، بتایا گیا کہ انہیں قرآن دشمنی کی سزا عنقریب دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا مقام عطا فرمایا، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس پر ڈٹ جائیں، اللہ کی ربوبیت پر جن کا دل جو ہے جم جائے، اس طرح کی استقامت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ ان کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور فرشتے ان کو اطمینان اور سکون کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ جنت جہاں وہ جو چاہیں گے وہ ان کو عطا ہوگا۔ فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نیک بندوں پر۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے، آیات 33 سے لے کر 44 تک ہے۔ اس میں بہت بہترین بات دعوت اللہ کی گئی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ہماری زبان ہو، ہمارے وسائل، ہمارے ریسورسز ہو، کوئی بھی میڈیم ہو یا میڈیم آف ڈسکشن ہو یا ہماری کمیونیکیشنز کے کوئی بھی چینلز ہو، ان سب کا بہترین استعمال، ان سب کا بیسٹ یوز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو یہ کام کرے گا وہ خود بھی اس دعوت پر عمل کرے اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اور فرقہ واریت کی بات نہ کہے، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ بھلائی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، بھلائی اور جو ہے برائی یہ برابر نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، جب وہ برابر ہی نہیں ہے برائی اور بھلائی، تو کیا کرو کہ جب بھی کبھی برائی سامنے آ جاتی کسی لحاظ سے تو اس کا جواب بھلائی سے دو، تو تمہاری اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا دوست بن جائے گا، وہ بھی دلی دوست۔ تو شیطان جو ہے اکساہٹیں لائے گا، تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ لے لو، کیونکہ شیطان تمہیں حق کی راہ سے اور دین کی دعوت کے کام سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ جو ہے وہ طلب کرو۔
پھر بتایا گیا کہ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے، اس کتاب کے مضامین کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ لاکھ لوگ اس کے خلاف سازشیں کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا بہترین اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کے معنی جو ہیں، اس کے جو معنی ہے، اس کے میننگز کی بھی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔